قرآن کی دائمی حفاظت کا فریضہ اللہ تعالیٰ آج تک انجام دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ میں اپنے اختتامی جناب جو باتیں ہیں ان کی طرف بڑھ رہا ہوں، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جاننے والے کو خط لکھا کہ اگر تجھے قرآن کا ترجمہ پھر نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے دل کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر 56 اس کے اندر یہ کہانی لکھی ہوئی تھی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی قبر کھودی جا رہی تھی کہ ساتھ والی قبر بھی کھل گئی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ اس کی قبر کے اندر روشنی ہے، صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد کے جیسا مجھے شیر اونچی اونچی آواز سے بولیے جو نام مصطفیٰ چھونے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہلے پیار جو ان کا بدل میلا قبر کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ قبر کے اندر روشنی، قبر روشن، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اور رب کی قدرت دیکھیے، قبر کے اندر رب تعالیٰ نے گلاب کے پھول اگائے ہوئے ہیں، اس سے ماحول معطر ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں قبر کے اندر سے۔ لوگوں کو تجسس ہوا، شوق ہوا کہ اس صاحب قبر کے گھر تک جایا جائے اور پوچھا جائے کہ کون سا عمل کرتا تھا جس کے سبب رب تعالیٰ نے اتنے کرم نوازیاں کی ہیں۔ قبر بھی روشن، کفن بھی میلا نہیں ہوا اور خوشبو سے جناب ماحول معطر ہے۔ اب لوگ پوچھتے پوچھتے پتہ کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ اگرچہ اس کی بیوہ بوڑھی ہو چکی تھی، جا کے کہا اے بی بی ہم نے تیرے شوہر کی قبر میں اجالے دیکھے، روشنیاں دیکھی ہیں، تیرے میاں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ کون سا عمل کرتا تھا؟ ذرا بتائیے تو صحیح، وہ عمل کیا کرتا تھا؟ اس کی جو بیوہ تھی سوچ میں پڑ گئی، کہا ظاہر تو کوئی اس کا اتنا اچھا عمل نہیں تھا تکڑا جو میں آپ کو عرض کروں۔ کہا وہ ایک دیہاتی شخص تھا، ان پڑھ، چٹا ان پڑھ تھا مگر نمازی تھا۔ نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتا تو لوگ نماز کے بعد الماری کھولتے، قرآن پاک نکالتے اور تلاوت قرآن کرنے بیٹھ جاتے۔ اس کے دل میں ملال آتا، ایسی شرمندگی ہوتی، کہتا اپنے آپ کو کہ تو کتنا بد نصیب ہے، تو قرآن نہیں پڑھا۔ اگر تو بھی قرآن پڑھا ہوتا آج تو بھی قرآن کے فیض سے مالا مال کیا جاتا، قرآن کی برکتوں سے مالا مال کیا جاتا، لیکن اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی کہ میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ اب وہ گھر جاتا، آپ عمل دیکھیے،
گھر جاتا، گھر جا کے تاک سے قرآن اٹھاتا، نسخہ قرآن کا اٹھا کے کھولتا، اس کی سطروں پہ انگلی پھیرتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی ہے حق ہے۔ بس انگلی پھیرتا جاتا آگے اور کہتا جاتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدنصیبی میں نہیں جانتا، لیکن جو بھی ہے حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، میرے رب کا کلام ہے، وہ کلام ہے جو میرے نبی کے قلب اطہر پہ اترا، یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی حق کہتا جاتا اور خوش ہوتا جاتا، روتا جاتا۔ کہا جب فوت ہو گیا، آج اس کی قبر میں جناب خوشبوئیں ہیں، اس کا کفن بھی مہنگا نہیں ہوا، یہ وہ ہے جو چیتا ان پڑھ ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والا، یار جس کی محبت کا یہ عالم ہے، صرف یہ کہتا مالک یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اس کی قبر میں تو جناب روشنیاں اور معطر کفن بھی مہنگا نہیں ہوا۔ ایمان لائے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کو رب نے اتنا نوازا ہے، یار جس کے سینے میں 30 سپارے ہیں، اور جو قرآن کا حافظ ہے، جو باعمل ہے، قرآن کا قاری ہے جی، جو قرآن کا عالم ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کو رب تعالیٰ کتنے اعزاز، مقام اور شانوں سے نوازے گا۔ تو جس نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا، جس نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا، رات کی تنہائیوں میں پڑھا نہیں ہے، اس کے پیغام کو سمجھا نہیں ہے، رب نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اس کے قرآن کی تلاوت کی جائے، رب نے آنکھیں اس لیے دی تھی اس کے قرآن کی زیارت کر کے پڑھا جائے۔ جو نہیں پڑھتا ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔